الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے خنجر بکف ایپیسوڈ 1۔ ممبئی کے علاقے جوہو میں موجود 3 منزلہ پرانی عمارت کے نیچے ٹیکسی رکی۔ اس میں سے نارائن داس نکلا جو جدید تراش کی پتلون اور شرٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے ایک نگاہ اڑی ہوئی رنگت والی عمارت پر ڈالی۔ اترتی ہوئی شام میں اس کا رنگ مزید بھدا لگ رہا تھا۔ اس کی پشت پر سمندر اور دائیں جانب نیم دائرے میں کہیں دور تک پھیلا ہوا ساحلی علاقہ تھا۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر ادھر ادھر دیکھا اور عمارت کے داخلی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ بارش ہو جانے کے بعد موسم اچھا ہو گیا تھا۔ سمندر سے آنے والی ہوا میں انجانی مستی بھر گئی تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دوسری منزل پر پہنچا۔ اس کا سامنا 3 آدمیوں سے ہوا جو اسے گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ شکل ہی سے گنڈے لگ رہے تھے۔ اس نے جیسے ہی دائیں جانب مڑنا چاہا وہ تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ان میں سے ایک زیادہ عمر کے بندے نے نارائن داس سے کرخت لہجے میں پوچھا، کدھر جانے کا؟ تاؤ جی سے ملنے، نارائن نے سکون سے کہا تو وہ تینوں الرٹ ہو گئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر اسی سے پوچھا، کیوں؟ کون ہو تم اور کیا کام ہے؟ میں کام انہی کو بتاؤں گا۔ اس نے کہنا چاہا تو سامنے کھڑے بندے نے تیزی سے کہا، وہ نہیں ملے گا، سو رہا ہے، کل آنا۔ میں نے فون کیا ہے، بولو نارائن داس آیا ہے، اس نے خشک لہجے میں سختی سے کہا تو چند لمحے سوچنے کے بعد بات کرنے والے نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ ان میں سے ایک تیزی سے چلا گیا۔ وہ تینوں وہیں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر بندہ واپس آ گیا۔ اس نے سر کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، آؤ۔ وہ اس کے پیچھے چلتا چلا گیا۔ اس گھر کی ہر شے پرانی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ 70 کی دہائی والے کسی گھر میں آ گیا ہو۔ کھڑکی کے سامنے ایک پلنگ پر وہ بوڑھا ٹیک لگائے بیٹھا تھا، سفید بال، کلین شیو، بنیان کے ساتھ دھوتی باندھے ہوئے۔ وہ اس کے چہرے پر دیکھتا رہا جیسے کچھ ٹٹولنے کی کوشش میں ہو۔ نارائن نے دونوں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا۔ بوڑھے تاؤ نے بھی نمسکار کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ قریب پڑی ایک پرانی طرز کی آرام دہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ اتنے برس بعد آیا، کہاں چلا گیا تھا؟ ویرولی والے واقعے کے بعد تم ایک دم غائب ہو گئے، تاؤ نے پوچھا۔ تاؤ، کیا اتنا کچھ سننے کو وقت ہے آپ کے پاس؟ نارائن نے دھیمے سے پوچھا، پھر لمحہ بھر خاموش رہ کر کہا، دوبارہ اگر میں مل سکا تو ضرور بتاؤں گا، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ تاؤ نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر بولا، بول، کیا کام ہے؟ نارائن نے اپنی پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ اس کے ہاتھ میں کسی فیشن میگزین کا ایک صفحہ تھا۔ اس نے وہ کھولا اور تاؤ کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، ویرولی والے معاملے میں اس رات یہی میرے ساتھ تھی، اسی سے اس گینگ کا پتہ چلے گا۔ یہ تو فلم سٹار ہے، تاؤ نے وہ صفحہ غور سے دیکھتے ہوئے کہا، پھر چند لمحے سوچتے رہنے کے بعد بولا، کیا چاہتے ہو؟ اسے کچھ دن اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، نارائن نے کہا۔ اس پر تاؤ اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا اور پھر بولا، کب؟ آج شام، ساری فیلڈنگ کر لی ہے، بس آپ کی یہی مدد چاہیے، کوئی محفوظ جگہ، صرف اتنی دیر کے لیے جب تک وہ کچھ بتا نہیں دیتی، نارائن نے کہا تو اس کے لہجے میں سے غصہ جھلکنے لگا تھا۔ میرے فون کا انتظار کرنا، تاؤ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تاؤ، اس کے بعد ہی کچھ نیا سکے گا، یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کیا اور تیزی سے باہر کی جانب نکلتا چلا گیا۔ شام پھیل کر رات میں ڈھلنے لگی تھی۔ وہ 5 سٹار ہوٹل کی لابی میں پہنچا تو اس کے انتظار میں کھڑا ایک نوجوان غیر محسوس انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ وہ یوں اس کے قریب آ گیا جیسے اس کے لیے اجنبی ہو۔ اس نوجوان نے دوسری جانب دیکھتے ہوئے کہا، وہ اندر ہے، صرف 2 لوگ ہیں اس کے ساتھ سیکورٹی کے لیے، اس کے نکلنے پر نگاہ رکھنا، نارائن نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ اس کا رخ اس ہال کی طرف تھا جہاں وہ فلم سٹار تھی۔ ہال کے دروازے پر چند لوگ کھڑے تھے۔ ان کے مانگنے سے پہلے ہی نارائن نے دعوتی کارڈ ان کے حوالے کر دیا۔ ان میں سے ایک بندہ ہلکا سا جھکا اور اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ خوابناک ماحول میں اس نے دیکھا اور اندازہ لگایا کہ اندر 50 سے زیادہ لوگ تھے۔ وہ ایسے کونے کی جانب چلا گیا جو نیم تاریک تھا۔ وہاں کسی فلم کے مہورت کے بعد ہونے والی پارٹی تھی۔ وہ فلم سٹار اسی فلم کی ہیروئن تھی۔ اس کے ارد گرد بہت سارے لوگ تھے۔
نارائن نے دیکھا وہ پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ خود پر جبر کیے اس لمحے کا انتظار کرنے لگا جب اس نے وہاں سے نکلنا تھا۔ یہ فلم سٹار قسم کی لڑکیاں جب گھر سے کسی تقریب کے لیے نکلتی ہیں تو ان کا بہت سارے لوگ انتظار کرتے ہیں۔ یہ خود انتظار کرواتی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ پبلسٹی مل سکے، مگر جب کسی تقریب سے نکلتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ انہیں اپنی سیکورٹی بھی چاہیے ہوتی ہے، اس لیے وہ اچانک ہی رفو چکر ہو جاتی ہیں۔ 2 گھنٹے کے طویل انتظار کے بعد اس نے فلم سٹار کی بے چینی بھانپ لی۔ نارائن اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ اس دروازے سے باہر چلی گئی۔ نارائن سورج سے اٹھا اور اسی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ ایک راہداری میں تیزی سے جا رہی تھی جس کے اختتام پر دروازہ تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے وہ دروازہ کھولا تو باہر سیکورٹی والے کھڑے تھے۔ نارائن تیزی سے آگے بڑھا اور دروازے تک جا پہنچا۔ فلم سٹار اپنی کار کی جانب بڑھ رہی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا اسے انتظار تھا۔ اس نے اپنے دونوں پسٹل نکالے اور انتہائی تیزی سے ان کے سر پر جا پہنچا۔ اس میں کسی بھی مہارت سے زیادہ صرف حوصلے کی ضرورت تھی۔ اس سے پہلے وہ صورتحال کو سمجھتے، نارائن نے پسٹل کی نال فلم سٹار کی گردن پر رکھتے ہوئے کہا، مار دوں گا اگر کوئی حرکت ہوئی۔ کون ہو تم؟ فلم سٹار نے کہنا چاہا تو اس نے نال سے دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، کار میں بیٹھو، بتاتا ہوں۔ یہ لفظ ابھی اس کے منہ ہی میں تھے کہ ایک سیکورٹی والے نے اس کی جانب اپنا پسٹل کیا ہی تھا کہ نارائن نے دوسرے ہاتھ میں پکڑے پسٹل سے اس پر فائر کر دیا۔ وہ ڈکارتا ہوا نیچے گرا۔ وہ سب صورتحال سمجھ گئے تھے۔ فلم سٹار تیزی سے کار کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی تو نارائن بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ایک پسٹل اس نے فلم سٹار کے پہلو میں لگا دیا اور دوسرا ڈرائیور کی گردن پر رکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، نکلو باہر۔ جب تک ڈرائیور باہر نکلا تب تک اندھیرے میں موجود ایک نوجوان نکلا اور انتہائی تیزی سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ اس نے گیئر لگایا اور کار تیزی سے بھگا دی۔ اسے معلوم تھا کہ 2-4 منٹ بعد ہر طرف پتہ چل جائے گا۔ یہی 2-4 منٹ انتہائی قیمتی تھے۔ ہوٹل سے باہر آ جانے تک کا انتہائی رسک تھا، اس لیے وہ پوری طرح محتاط تھا۔ نوجوان نے بڑی مہارت کے ساتھ کار کو ہوٹل کی پچھلی طرف سے نکال کر سامنے کی طرف لایا اور پھر نکلتا چلا گیا۔ وہ ہوٹل سے باہر آ گئے۔ چند منٹ مین روڈ پر رہنے کے بعد اس نے کار ایک چھوٹی سڑک پر ڈال دی۔ ایک جگہ سامنے سڑک کنارے سیاہ وین کھڑی تھی۔ نوجوان نے کار وہیں روکی اور خود باہر آیا۔ نارائن نے فلم سٹار کو گھسیٹ کر اس وین میں ڈالا۔ جب تک نوجوان وین کی ڈرائیونگ سیٹ پر آن پہنچا، اگلے چند لمحوں میں وہ وہاں سے نکلتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ وہ سمندر کنارے ساحلی پٹی کے ویرانے میں ایک پرانا سا لکڑی کا بنا ہوا کاٹیج تھا۔ اندھیرے میں وہ کوئی بھوت بنگلہ ہی دکھائی دے رہا تھا۔ نوجوان نے وین اس کاٹیج کے سامنے جا روکی۔ اس نے بڑے سکون سے باہر والا پھاٹک کھولا اور واپس آ کر وین اندرونی دروازے کے قریب لے جا کر روک دی۔ نارائن نے خوفزدہ سی فلم سٹارز کی طرف دیکھ کر کہا، چل نکل باہر۔ وہ نکلے اور اس کاٹیج میں چلے گئے جو نہ جانے کب سے کسی کے استعمال میں نہیں تھی۔ وین سمیت وہ نوجوان باہر ہی سے پلٹ گیا تھا۔ ایک دھول جمی ٹوٹی ہوئی کرسی پر بیٹھتے ہوئے فلم سٹار نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ ارے میری جان، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ مگر افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ تم اتنی جلدی مجھے بھول گئی ہو۔ نارائن نے اس کی پشت سے سامنے آتے ہوئے کہا، میں سمجھی نہیں۔ تم اس وقت بھی نہ سمجھی تھی میری جان، مگر اب تم نہ سمجھی نہیں کرو گی۔ جو پوچھوں گا وہ سب بتا دو گی، ورنہ آخری لفظ کہتے ہوئے اس کے لہجے میں حد درجہ غصہ بھڑک رہا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ فلم سٹار نے خوفزدہ لہجے میں الجھتے ہوئے پوچھا۔ صرف اتنا بتا دو، داوڑے اور اس کے لوگوں کو کس نے مروایا تھا؟ نارائن نے بالکل اس کے سامنے فرش پر گھٹنے لگا کر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو اس لڑکی کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ننا۔ ہاں میں ننا، جس کو تو صرف 3 دن رکھے رہی اور بدلے میں کیا ہوا؟ تم نے میرے سارے ساتھی مروا دیے، پھر مجھے مارنے کو کتنا تلاش کیا میرے دشمنوں نے۔ یہ تم نہیں جانتی، کیونکہ تم تو ایک فلم سٹار بن گئی۔ اچھا ہے، ہر کوئی اپنا فائدہ لیتا ہے، تم نے بھی لیا، کوئی بات نہیں، بس اب جلدی سے بک دو کون تھے وہ لوگ۔ یہ کہتے ہی ننا نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تو وہ الٹ کر فرش پر جا پڑی۔ فلم سٹار کی آنکھوں سے خوف ابھر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ خواب ہے یا حقیقت۔
وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے نارائن کو دیکھنے لگی۔ اس کے لپسٹک لگے لبوں سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے اٹھی اور ہاتھ جوڑ کر بولی، ننا، یہ تب کی بات تھی 3 برس پہلے۔ مجھے صرف تم لوگوں کا پتہ بتانے کی بڑی رقم دی گئی تھی۔ میں نے 1 ماہ میں تم لوگوں کو تلاش کیا تھا۔ میں نہیں جانتی ہوں تم کون تھے اور وہ لوگ۔ لفظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ نارائن نے اسے بالوں سے پکڑا اور اس کا سر فرش پر دے مارا۔ فلم سٹار کی پیشانی سے خون بہہ نکلا۔ صرف سچ بتاؤ ورنہ ایک ایک بوٹی الگ کر دوں گا تمہاری، اس نے غراتے ہوئے پوچھا۔ وہ گڑ گڑانے والے انداز میں روتے ہوئے بولی، بھگوان کے لیے ننا، میرا یقین کرو، مجھے تو سلیم سٹکا نے یہ آفر کی تھی۔ اسی نے مجھے فلم میں ہیروئن بنایا اور 2-3 فلمیں لے کر دیں۔ یہ آج جس فلم کی مہورت والی پارٹی تھی، یہ اس کی دوسری فلم ہے۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی ننا، میرا یقین کرو۔ ارے چکنی، تو کاہے کو اس بھری جوانی میں مرنا چاہتی ہے، بتا دے۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو رکا، پھر بولا، دیکھ، ہمارے بعد اس علاقے میں رگو ٹانڈیا نے سارا کام سنبھالا۔ وہی ہے یا اس کے پیچھے کوئی دوسرا ہے؟ چل کنفرم کر، جلدی بول۔ نارائن نے دیوانوں کی مانند اس کے بال پکڑ کر پوچھا تو وہ ایک دم ساکت ہو گئی، پھر بڑے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، ننا، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ میں نے تمہیں بتا دیا تو تم ان کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے ہو، لیکن مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ اب تم مارو یا وہ، ایک ہی بات ہے، لیکن تمہارا کیا حشر ہوگا تم نہیں جانتے ہو۔ میں روز مرا ہوں اور روز جیا ہوں۔ میں کب کا مر گیا ہوتا، مجھے صرف ان کے انتقام نے زندہ رکھا ہے۔ تو بتا دے، بس تیرے پاس یہ آخری منٹ ہے۔ بتا دے تو ٹھیک، ورنہ اب میں وقت ضائع نہیں کروں گا۔ اس نے پاگلوں کی طرح کہتے ہوئے اپنا پسٹل نکال لیا۔ فلم سٹار کی آنکھیں پھیل گئیں۔ نارائن نے نال اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ راج مٹھل، فلم سٹار نے تیزی سے کہا، جو ہو ویرولی اور دارود میں اسی کا راج ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسی کے ایک اشارے پر دوڑے کا گینگ ختم ہو گیا۔ سلیم سٹکا، رگو ٹانڈیا جیسے کئی لوگ اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ تجھے کہ تو وہ چٹکی میں لے کر مسل دے گا۔ راج مٹھل، نارائن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جس بندے کا نام لے رہی ہے وہ کون ہے۔ اسے پہلے شک تھا، اب یقین ہو گیا تھا۔ کیوں ہوگی نہ بولتی بند؟ چھوڑ دے مجھے اور اپنی زندگی میں واپس لوٹ جا، اسی میں تیری بھلائی ہے۔ فلم سٹار کو تھوڑا حوصلہ ملا تو وہ تیزی سے کہتی چلی گئی، تو سچ کہہ رہی ہے نا، وہ راج مٹھل ہے؟ نارائن نے پوچھا۔ ہاں ہاں، سچ کہہ رہی ہوں، فلم سٹار نے دہرایا۔ چل پھر لگا فون اس کو، بول اسے تنا نے تجھے اغوا کیا ہے، نارائن نے غراتے ہوئے کہا تو فلم سٹار کی آنکھوں میں شدید حیرت تیرنے لگی۔ اسے پھر سے یقین نہیں آ رہا تھا کہ تنا اپنی موت کو خود کیسے گلے لگا رہا ہے۔ نارائن نے کار سے اس کا سیل فون اٹھا لیا تھا۔ اس نے وہ اپنی جیب سے نکالا اور فلم سٹار کے سامنے کر دیا۔ لگا فون، وہ تجھے، فلم سٹار نے کہنا چاہا تو نارائن نے گھما کے تھپڑ مارتے ہوئے کہا، تیری ماں کی، لگا فون۔ فلم سٹار نے فون لگایا اور نمبر پش کرنے لگی۔ رابطہ ہوتے ہی دوسری طرف سے فون اٹھا لیا گیا۔ اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ اے آئٹم، کہاں ہے تو؟ دوسری طرف سے آواز ابھری۔ راج بھائی سے بات کراؤ، فلم سٹار نے تیزی سے کہا۔ مجھ سے کر لو نا، دوسری طرف سے کسی نے کہا اور کہکا لگا دیا۔ ابے بات کرا راج بھائی سے، وہ چیخی۔ چل کراتا ہوں، پر اتنی جلدی کاہے کی ہے؟ اس نے، اور چند لمحوں کے بعد ایک بھاری آواز گونجی۔ ہاں بول، سنا ہے تجھے کسی نے اٹھایا ہے؟ ہاں راج بھائی، میں اسی کے سامنے ہوں، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے، اس نے تیزی سے کہا۔ ارے واہ، اتنی ہمت کس سالے میں پیدا ہو گئی، کرا بات، بھاری آواز میں غصے نے کسی نے کہا تو نارائن نے فون پکڑ لیا۔ پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، مجھے تم سے بات ہی نہیں کرنی، حساب بھی چکنا کرنا ہے بڑوے۔ صرف اتنا بول، ویرولی میں داوڑے اور اس کے لوگوں کو تو نے مروایا تھا؟ کون بے تو؟ بھاری آواز والے نے پوچھا۔ بتا دے تو ٹھیک، خود تم سے ملوں گا، ورنہ اس آئٹم نے جو کہا وہی مان لوں گا۔ بول اگر ہمت ہے تو، نارائن نے اسے غصہ دلانے کے انداز میں کہا۔ ہاں، میں نے خلاص کروا کے اپنا گینگ لگایا ادھر، چل بول کون ہے تو؟ بھاری آواز والے راج نے کہا تو نارائن کے پورے بدن میں آگ پھیل گئی۔ اسے خود پر قابو پانے میں چند لمحے لگے، پھر بولا، تنا جسے تم لوگوں نے، ابے تیری ماں کی آنکھ، تو زندہ ہے ابھی؟
دوسری طرف سے راج نے کہکہ لگاتے ہوئے نارائن نے فون بند کر دیا۔ پھر فلم سٹار کو واپس کرتے ہوئے کہا، چل تجھے چھوڑا، اس نے کہا اور اسے کرسی کے ساتھ باندھنے کے لیے رسی اٹھا لی۔ اسے معلوم تھا کہ سیل فون کال کی وجہ سے چند منٹوں میں اس کی جگہ کی نشاندہی ہو جائے گی اور کسی کو بھی یہاں پہنچنے میں زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ لگے گا۔ اتنے وقت میں وہ یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا۔ اگر تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو ایک کام کر، مجھے شہر میں کسی جگہ چھوڑ دے، فلم سٹار نے کہا تو نارائن اسے باندھتے ہوئے بولا، آدھا گھنٹہ انتظار کر، وہ لے جائیں گے تجھے۔ نہیں، وہ نہیں آئیں گے، اگر آئے بھی تو مجھے مار دیں گے، پولیس کو بھی نہیں بتائیں گے، تو مجھے چھوڑ دے بس، فلم سٹار نے کہا تو نارائن نے رسی ایک طرف پھینکی، اس کے گلے میں پڑا سکارف لے کر اس کے ہاتھ باندھے اور اسے لے کر باہر آ گیا۔ وہ چند قدم ہی بڑھا تھا کہ دروازے پر وہی وین آ رکی۔ نوجوان ڈرائیور نے ایک لفظ بھی اپنے منہ سے نہیں نکالا۔ جیسے ہی وہ دونوں بیٹھے اس نے وین بڑھا دی۔ ساحلی پٹی پر دور چند ہوٹل کھلے ہوئے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں رات گئے تک گنڈے موالی عیاشی کرتے تھے۔ نارائن نے ایک طرف دیکھ کر فلم سٹار سے پوچھا، یہاں چھوڑ دوں؟ ہاں یہیں چھوڑ دو، اس نے کہا تو نوجوان نے بریک لگا دیے۔ فلم سٹار اتر کر بولی، تو نے مجھے چھوڑ دیا، اس کا انعام لیتا جا چنا، اس نے ڈرامائی انداز میں کہا۔ پھر بولی، راج سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، مایا دیوی تجھے وہی بچا سکتی ہے بس۔ یہ کہہ کر وہ پلٹی اور ان ہوٹلوں کی جانب بھاگ نکلی۔ مایا دیوی؟ نارائن لبوں میں بڑبڑا کر رہ گیا۔ تب تک نوجوان ڈرائیور نے وین بھگا لی تھی۔ کون ہے یہ مایا دیوی؟ نارائن نے اپنے دوست منّے سے پوچھا، جس کے پاس وہ کچھ دیر پہلے پہنچا تھا۔ منا نے اسے چائے کا کپ تھماتے ہوئے کہا، میں نہیں پوچھوں گا کہ یہ تمہیں کس نے بتایا، لیکن میں مایا دیوی کے بارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ وہ ایک خوف کا نام ہے۔ 1 سال کے آس پاس ہو گیا ہے اس کا مارکیٹ میں آئے، لیکن وہ ہے کون اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، کوئی اس تک نہیں پہنچ سکا۔ تو پھر اس نے مجھے غلط راہ پر ڈال دیا، مجھے اس کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، نارائن نے افسوس سے کہا۔ چل تو ساری رات کا جاگا ہوا ہے، سو جا، مجھے کام پر جانا ہے، واپس آ کر بات کرتے ہیں، مانی نے کہا اور اٹھنے لگا۔ پر یہ راج کا پتہ تو اس نے دیا، بات ہوئی اس سے؟ نارائن نے کہا تو وہ سنجیدگی سے بولا، تو نے اسے چھوڑ دیا، اچھا کیا، راج اب تیری تلاش میں نکلے گا تو پتہ چل جائے گا کہ اس نے ٹھیک کہا تھا یا غلط، تیری راج ہی سے بات ہوئی تھی یا کسی اور سے، تو سو جا، شام کو بات کریں گے، منّے بولا اور تولیہ اٹھا کر واش روم میں چلا گیا۔ اس نے بھی سوچنے کی بجائے سو جانے کو ترجیح دی۔ اس کی آنکھ دوپہر سے پہلے ہی کھل گئی۔ وہ نہا دھو کر فریش ہوا، پھر ایک کپ چائے بنا کر وہ کھڑکی میں آ بیٹھا۔ سامنے لوگوں کا ہجوم آ جا رہا تھا۔ یہ ہنومان مندر کے پاس والا ویرولی کا ہی ایک علاقہ تھا۔ وہ ایک بلڈنگ کے اپارٹمنٹ میں تھا جہاں اس کا دوست مانے کئی برس سے رہ رہا تھا۔ وہ بھی گنگا نگر کا تھا، اس کے بچپن کا دوست۔ ساری دنیا میں اگر اسے کسی پر یقین تھا تو وہ یہی مانے ہی تھا۔ اس نے چائے کی چسکی لی اور واپس نرم گدے پر آ بیٹھا۔ اسے وہ دن یاد آنے لگا جب قدرت نے اسے دوبارہ نئی زندگی پانے کا موقع دیا تھا۔ وہ ماضی میں کھو گیا۔ اس دن نارائن داس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بڑے نفیس اور نرم گدے پر پایا تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس نے اپنی کلائی پر چٹکی بھری تو احساس ہوا کہ نہ صرف وہ جاگ رہا ہے بلکہ ہوش میں بھی ہے۔ لیکن اگلے ہی لمحے اس کی حیرت اس قدر بڑھی کہ وہ بے ہوش ہونے والا ہو گیا۔ وہ ایک صاف ستھرے کمرے میں تھا۔ کمرے میں اس قدر صفائی ستھرائی دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا تھا، ورنہ تو آنکھ کھلتے ہی اپنے ارد گرد غلاظت، پان کی پیک بھری دیواریں، دھول مٹی یا گارے کی سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اس نے ناک کو سکیڑ کر سونگھا تو بدبو نہیں آ رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر دیکھا، اس کا اپنا لباس بھی صاف تھا، وہ میلے چکڑ بدبودار کپڑے نہیں تھے۔ کسی نے میرے کپڑے اتارے؟ اور وہ گھبراہٹ میں مزید نہ سوچ سکا۔ کئی خیال اس کے دماغ میں آ کر رفو چکر ہو گئے۔ اس نے اپنے دماغ کو جھٹکا اور حیرت سے اپنے چاروں طرف دیکھ کر بڑبڑاتے ہوئے بولا، ہے بھگوان، میں کہاں ہوں؟ اسے کمرے میں کوئی بھی دکھائی نہیں دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ کل رات وہ فٹ پاتھ پر تھا۔ کل شام کی ضلالت وہ کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح کل شام بھی اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ نشہ پورا کرنے اور پیٹ کی آگ بجھانے کو نکل پڑا تھا۔
تھوڑی ہی دیر بعد اسے مایوسی نے آن گھیرا تھا۔ شہر کے اس علاقے میں کسی سیاسی جلسے میں افراتفری پھیل جانے کے باعث اس علاقے میں ہو کا عالم ہو گیا تھا۔ ہوٹل تک بند ہو گئے جہاں سے وہ مانگ کر کھانا کھا سکتا تھا۔ اسے کھانا نصیب نہیں ہوا تھا۔ دن ڈھل گیا اور وہ خالی پیٹ بلبلاتا پھرتا رہا، یہاں تک کہ وہ گھوم پھر کر واپس اپنے ان موالیوں میں آ گیا جن کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا۔ وہ بھی سب اسی کی طرح تھے۔ ان کی دھنسی آنکھوں میں سے بھوک کے ساتھ بے بسی جھانک رہی تھی۔ بھوکے پیٹ اور نشے کی طلب نے اسے بے حال کر کے رکھ دیا تھا۔ اسے اپنی حالت پر رحم آنے لگا۔ وہ سبھی کیڑے مکوڑوں کی مانند فٹ پاتھ پر کلبلا رہے تھے۔ ممکن تھا کہ ان میں سے کوئی بھی مر جاتا، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ وہ سبھی نیم مردہ حالت میں وہاں پڑے تھے۔ بے بسی میں الجھی ہوئی رات کا پہلا پہر ختم ہونے کو تھا۔ ایسے ہی وقت میں ان کے پاس ایک کار آ کے رکی۔ اس میں سے 2 آدمی نکل کر ان کے پاس جا پہنچے۔ ان کے ہاتھ میں کافی سارے چھوٹے چھوٹے شاپر بیگ تھے۔ انہوں نے وہ شاپر بیگ ان میں بانٹ دیے۔ ان میں کھانا تھا، اس کے ساتھ ہی چرس کی تھوڑی تھوڑی ٹکڑی ان میں بانٹ دی گئی۔ تبھی فٹ پاتھ پر پڑے ان کیڑے مکوڑوں نما مخلوق کی تو جیسے دنیا ہی بدل گئی۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ وہ کون تھے اور کہاں سے آئے اور کدھر چلے گئے۔ وہ کھانے پر جھپٹ پڑے تھے اور پھر چرس بھرا دھواں اڑاتے اڑاتے نہ جانے کب وہیں فٹ پاتھ پر ہی ڈھیر ہو گئے تھے۔ یہ انہیں بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ وہ سوئے تھے یا مدہوش ہو گئے تھے۔ نارائن داس نرم گدے پر سے اٹھا اور کمرے کے دروازے پر آن کھڑا ہوا۔ اس نے گھر کی چھوٹی سی دیوار سے باہر دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ وہ ممبئی کی جھونپڑی کے غلیظ علاقے میں موجود اس چھوٹے سے گھر میں ہے۔ کیا میں اٹھ کر یہاں آ گیا ہوں؟ اس نے انتہائی احمقانہ انداز میں حیرت سے سوچا، پھر اپنی ہی اس احمقانہ سوچ پر لعنت بھیجتے ہوئے کمرے سے باہر آ گیا۔ تبھی اس کی نگاہ کابک نما رسوئی پر پڑی جہاں سستی سے ساڑی پہنے ایک ادھیڑ عمر عورت کھڑی کچھ بنا رہی تھی۔ آہٹ پا کر پلٹی تو اس نے دیکھا وہ کالی بھجنگ سی مقامی عورت تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی، اٹھ گئے کا؟ آپ فوراً نہائی لو، میں گرم گرم پراٹھا بنائی کے لائی، چائے بھی بس بنائی سموزو۔ کون ہو تم اور یہ سب کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کہا نا نہائی لو، کچھ کھائی پی لو، پھر بات کرتا ہوں۔ ادھیڑ عمر عورت نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے کونے میں بنے باتھ روم کی جانب چل دیا۔ تب اسے پیچھے سے آواز سنائی دی، یہ شیو کا سارا سامان پڑا ہے، بنا لینا۔ وہ باتھ روم سے فریش ہو کر شیو بنا کے کمرے میں آ گیا۔ وہ گدے پر بیٹھا تو وہ مقامی عورت ناشتہ رکھ گئی۔ اس کے سامنے گھی میں تلے ہوئے پراٹھے، اچار، بھاجی، مکھن کے ساتھ چائے کا ایک بڑا سا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ وہ سوچنے لگا نہ جانے کب اور کس زمانے میں ایسا ناشتہ کیا تھا۔ دکھ کی ایک لہر اس کے اندر سرایت کر گئی۔ اس کا دل بھر آیا۔ اس کا ماضی پوری طرح بےتاب ہو کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا، جسے وہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر ان لمحوں نے سب کچھ اس کی آنکھوں کے سامنے لا کھڑا کیا تھا۔ اس نے اپنی نم آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسوؤں کو پونچھا اور کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ وہ کھانا ختم کر چکا تو وہی مقامی عورت اندر آئی۔ جس وقت وہ برتن اٹھا رہی تھی تب اس نے پوچھا، یہ سب کیا ہے اور کون ہو تم؟ ابھی تم کو آرام کرنے کا سب پتہ چل جاوے گا، دھیرج رکھو، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا اور برتن سمیٹ کر کمرے سے نکل گئی۔ اسے گئے ہوئے چند منٹ ہی ہوئے ہوں گے، اس نے اپنے گھر کے کھلے دروازے میں دیکھا 2 آدمی اندر آ گئے۔ وہ دونوں ادھیڑ عمر تھے اور اپنی وضاحت سے پیسے والے لوگ لگ رہے تھے۔ وہ سیدھے اس کے پاس آ گئے۔ وہ چند لمحے اسے کھڑے کھڑے چند لمحے اس کی جانب دیکھتے رہے۔ پھر ان میں سے ایک آدمی بولا، نارائن جی، ہم کون ہیں؟ میں تمہارے واسطے ایک نئی زندگی لے کر آیا ہوں، اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ تو نارائن نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے، وہ جانتا تھا کہ ممبئی جیسے شہر میں کوئی بنا مطلب کسی کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے۔ یہ کون ہے جو اس کے لیے زندگی لے کر آئے تھے؟ وہ دونوں اس کی طرف دیکھتے رہے۔ پھر وہی بولا، یہ ہمیں نہیں معلوم، آپن بس ڈیل کرنے آیا ہے۔ کیسی ڈیل؟ اس نے پھر اپنی کھوکھلی سی آنکھوں میں اکتاہٹ سمیٹتے ہوئے پوچھا۔ تو وہی ادھیڑ عمر جذباتی انداز میں بولا، اگر تم نئی زندگی چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ چلو، پھر سے وہی اسٹرانگ مین بن جاؤ، نہیں تو ادھر پڑا رہو، تم کو پیسہ ملتا رہے گا، کھاؤ پیو، نشہ کرو اور اس کھولی میں مر جاؤ۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ اس نے کافی حد تک سمجھتے ہوئے پوچھا۔ آپن خود نہیں جانتا، بس تم بولو، وہ تیزی سے بولا۔ تو اگلے ہی لمحے نارائن نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، چلو۔
یہ کہہ کر وہ اٹھ گیا۔ بات کرنے والے نے باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ سلیپر پہن کر چل پڑا۔ برآمدے میں وہ کالی بجھنگ عورت اس کی طرف دیکھتے ہوئے خاموش کھڑی رہی۔ وہ تینوں باہر گلی میں آئے جس کی نکڑ پر ایک چھوٹی سی گاڑی کھڑی تھی۔ تجسس سے پوچھا، مجھے کرنا کیا ہوگا؟